اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں معظم علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اللہ کریم میرے چینل کو آپ بہن بھائیوں نے لائک سبسکرائب کر لینا ہے، اور جس بہن بھائی نے درود شریف نہیں پڑھا تو مل کر ایک بار پڑھ لیتے ہیں درود شریف، جو کہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر بہن بھائی آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے نا اس دنیا میں بھی کامیاب کر دے، آخرت میں بھی کامیاب کر دے، تو پھر بہن بھائیو آپ نے درود شریف کبھی نہیں چھوڑنا۔ نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور درود شریف بھی نہیں چھوڑنا۔ جب یہ تین چیزیں اللہ پاک کا کوئی بھی پیارا بندہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ سمجھو کہ اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، عام بندہ نہیں ہوتا۔ تو ویسے بھی آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن جو بھی اللہ کا بندہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے، فرشتے اللہ پاک کے حکم سے نازل ہوتے ہیں جمعہ والے دن، ان کے پاس سونے کے قلم چاندی کے فرق ہوتے ہیں، جس سے وہ درود شریف پڑھنے والوں کا نام لکھتے ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کا یعنی کہ نام پہنچایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بندہ تھا، فلاں کا بیٹا تھا، فلاں کا فلاں تھا، یعنی فلاں کا فلاں تھا، وہاں پورا یہ ڈیٹا اللہ کے ہاں پہنچایا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کے ہاں بھی اس بندے کا مقام ہوتا ہے جو فرش پر اس کے پیارے محبوب پر درود شریف پڑھتا ہے۔ تو بہن بھائیو آپ یہاں سے ہی دیکھ لیں کہ قرآن مجید کے اللہ پاک نے کسی صورت میں نہیں فرمایا کہ اللہ پاک قرآن مجید کی فلاں پڑھتے ہیں فلاں۔ اللہ پاک نے درود شریف کے بارے میں فرما دیا ہے کہ اللہ پاک جو نا خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اے ایمان والو تم بھی اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو، خوب سلام بھیجا کرو۔ ٹھیک ہوگا بہن بھائیو؟ جو بہن بھائی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے لگ جاتا ہے نا، جس کا آٹومیٹکلی یعنی کہ دل کرتا ہے کہ اندر سے دل پڑھتا رہتا ہے درود شریف، تو وہ پھر اللہ کا بڑا خاص بندہ ہوتا ہے، عام بندہ نہیں ہوتا۔ اور جو درود شریف پڑھتا ہے اس کو اللہ پاک ایک ایسی روشنی، ایک ایسا نور دیتا ہے نا، وہ دنیا میں بھی اس کو محسوس کر سکتا ہے، اور مرنے کے بعد وہ جیسے جیسے درود شریف پڑھتا جائے گا اس کا اللہ پاک وہ نور وہ روشنی بڑھاتا جائے گا، قبر میں بھی اس کے ساتھ ہوگا، اور قیامت کا دن، حشر کے دن جب وہ پلے صراط کرے گا، وہاں پہ بھی لوگ کٹ کٹ کر مر رہے ہوں گے، نیچے دوزخ میں گر رہے ہوں گے، اور جو اللہ پاک کی توفیق سے جو اللہ کا پیارا بندہ درود شریف پڑھے گا اس کے پیارے محبوب پر، وہ روشنی اس کے ساتھ ہوگی، اور جتنا درود شریف اس نے پڑھا ہوگا اسی حساب سے وہ روشنی اس کے آگے چلے گی، تو وہ یعنی کہ وہ دوزخ سے اس طرح بچ جائے گا۔ تو جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن میں 1000 بار درود شریف پڑھا نا، اس کے ماتھے پر اللہ پاک لکھ دیتا ہے کہ یہ دوزخ سے بری ہے، یعنی کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ تو درود شریف پڑھنے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں بہن بھائیوں، آپ کر کے دیکھیں، آپ کوشش کریں۔ اللہ پاک جو ہے نا جتنی بندہ کوشش کرتا ہے اللہ پاک اسی حساب سے بندے کو توفیق بھی دیتا جاتا ہے۔ کوشش پہ ہماری پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کو اللہ پاک کو پانا ہے یا جو ہے نا کوئی اور دوسرا راستہ اختیار کرنا جس سے ہمارا فائدہ نہیں ہے۔ بہن بھائیو زندگی میں کوئی ایسا ٹارگٹ اپنا بنائیں، کیونکہ ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے نا، یہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے۔ ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اللہ پاک کا جہاں پہ بھیجنا، تو ہمیں جتنی چاہیے اللہ پاک کی تسبیح کرنی چاہیے، بڑھ چڑھ کر اس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ جتنے ہم یعنی کہ اللہ کا قرب پائیں گے، قرب کس طرح پائیں گے؟ نماز، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت، جتنا حساب سے درود شریف پڑھا ہوگا اتنی ہی اللہ پاک کی اس بندے کو قربت ہوتی ہے، اتنا ہی وہ اللہ کا قرب پاتا ہے۔ ٹھیک ہوگا بہن بھائیو؟ تو جب یہ چیزیں بندہ جیسے جیسے پاتا جاتا ہے ویسے ویسے ہی اللہ پاک اس بندے کے اوپر رحمت ہوتی ہے۔ جب بندے کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا، پھر اللہ پاک وہ ساری مخلوق کو، ساری کائنات کو اپنے اس بندے کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، پوری کائنات بھی اسی کی ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ دیکھو بہن بھائی، ہمارے پاس جتنا بھی پیسہ ہو، جتنا بھی مال ہو، ہم اس پیسے سے نہ تو کسی کی محبت کسی کے دل سے نکال سکتے ہیں، نہ کسی کی محبت کسی کے دل میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ نکالنے اور ڈالنے والا کون ہے؟ یہ صرف اللہ پاک کی ذات پاک ہی ہے، وہی کسی کی محبت کسی کے دل میں ڈال سکتا ہے اور کسی کے دل سے نکال سکتا ہے۔ اسی طرح ہے اللہ پاک دلوں کا سکون بھی دیتا ہے اسی کو جو اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ میرے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے، جو اللہ پاک کے ذکر میں لگا رہتا ہے اللہ پاک اسی طرح ان کو بھی اسی طرح دل کا سکون دیتا ہے۔ اسی طرح ہم جو پیسے سے بڑا کوئی آدمی دل کا سکون خرید نہیں سکتا اور اپنی تکلیف بیچ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہوگا جی؟ تو بہن بھائیو پیسہ، یہ اس دنیا کا مال، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمارے کچھ کام بھی نہیں آئے گا۔
یہاں ضروریات کے لیے جو ہے اللہ پاک ہر بندے کو دیتا ہے، لیکن زیادہ مال کی ہوس، زیادہ اس کے پیچھے بھاگنا یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ یہ تمہیں غافل نہ کر دے، کہ رستے سے نہ بندہ بھٹک جائے مال کے زیادہ چکر میں۔ ٹھیک ہوگا بہن بھائیو؟ تو یہ چیزیں نوٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اگر ہم نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک دنیا میں بھی ہمیں مالا مال کر دے، اپنی دولت دنیاوی آخرت کی دولت سے بھی مالا مال کر دے، تو کیا کرنا ہے؟ سمپلی نماز جو اللہ نے فرض کی نہیں چھوڑنی، اس کے بعد قرآن مجید پڑھنا ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ نماز کیسے پڑھنی، اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ آنا چاہیے۔ قرآن مجید جب پڑھنا ہے تھوڑا چاہے پڑھیں، لیکن اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کوشش کریں۔ درود شریف جب پڑھنا ہے اس کا بھی اینڈ میں ترجمہ آنا چاہیے۔ درود شریف بہت سے ہیں، جس طرح میں درود شریف پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ ٹھیک ہوگا بہن بھائی؟ تو یہ اس طرح سے درود شریف کا ترجمہ بھی آنا چاہیے۔ جب ترجمہ آتا ہے نا، بندہ کا آٹومیٹکلی فوکس اللہ کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ جب اللہ کی طرف بندے کا دھیان جاتا ہے نا، تو پھر اللہ کی رحمت بھی اس بندے کے اوپر یعنی کہ متوجہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہوگا بہن بھائیو؟ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی آپ نے میرے چینل کو لائک سبسکرائب مار دیا کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبا دیا کریں۔ لائک ضروری کیا کریں چینل کو بھائیو، آپ دیکھنے والے ویوز کافی اچھے خاصے ہوتے ہیں، لیکن لائک آپ کے بہت کم آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے موزم علی کی دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔